الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہماری ٹیم نے یہ ایک ذمہ داری اپنے سر لی ہے کہ قرآن مجید کی آسان تفسیر اور قرآن مجید کا فہم لوگوں تک، ہر ذی شعور تک اور ہر عام آدمی تک پہنچ جائے، اس سلسلہ میں ہماری ٹیم کی یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اللہ رب العزت سے آغاز ہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جميعا، تم اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعا سب کے سب، فإما يأتينكم مني هدى، بہرحال ضرور آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس وہ شخص جس نے پیروی کی میری جانب سے دی ہوئی ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب آدم علی نبینا علیہ السلام سے لغزش ہوئی، خطا ہوئی، انہوں نے وہ دانہ کھایا۔ اب دانہ کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے جس سے منع فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے وہ کام ہو گیا۔ اس چیز کا جو تفصیلاً ذکر گزر چکا ہے کہ ایسا ہوا کیوں تھا۔ اللہ رب العزت نے فَتَلَقَّى آدَمُ جو آیت ہے، اس سے پہلی آیت میں بھی ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور اب دوبارہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی یہ حکم تکرار کے ساتھ آیا کہ ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ سب کے سب۔ مفسرین کرام اس حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس حکم کے تکرار کا، کہ اللہ رب العزت نے یہ دو بار کیوں ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم اس جنت سے زمین کی طرف سب کے سب۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ ایک بار حکم ذکر فرمایا اور پھر دوبارہ ذکر فرمایا، تو یہ گویا کہ تاکید ہے، یعنی کسی کام کو پختہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار حکم فرمایا، مطلب یہ کہ یہ پہلی بار کہا گیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، دوبارہ پھر حکم فرمایا، مطلب یہ کہ تمہارا زمین پر ہی ٹھکانہ ہے، یہاں پر تم نہیں رہ سکتے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ دوسرا علماء نے کچھ نے لکھا کہ جس میں ابو علی بھی ہیں، انہوں نے یہ ذکر کیا تفسیر کبیر میں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، وہاں پر آپ فرمانے لگے کہ یہاں پر اللہ جل جلالہ نے جو حکم کا تکرار فرمایا کہ ایک بار فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ زمین کی طرف اتر جاؤ، پھر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا آیات میں، پھر اس کے بعد یہ حکم دوبارہ فرمایا کہ اب اتر جاؤ زمین کی طرف۔ تو ایسا کیوں کیا؟ یہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پہلے حبوط سے مراد، یعنی پہلا اترنا جو ہے یہ جنت سے آسمان دنیا کی طرف تھا، ڈائریکٹ زمین کی طرف نہیں تھا۔ دوسرا آسمان سے پھر زمین کی طرف تھا، تو گویا یہ عمل کے اندر تکرار ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اہبطوا منہا جميعا، یعنی پہلے جنت سے آسمان کی طرف سیدنا آدم علیہ السلام نے حبوط کیا، پھر آسمان سے زمین کی طرف حبوط کیا، تو گویا جو حکم دو ہوئے تو آگے جو اس کے عمل تھے وہ بھی دو ہو گئے، تو اب اس صورت میں تکرار نہیں ہے۔ تیسری صورت جو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت تفسیر کبیر کے اندر مفاتیح الغیب میں اس آیت کے اندر بحث کرتے ہوئے ذکر کی، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ دونوں وجہ ضعیف ہیں۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک اور وجہ ہے، اور وہ بڑی خوبصورت وجہ ذکر کی، فرمانے لگے کہ جب
اللہ رب العزت نے پہلی بار آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم زمین کی طرف اتر جاؤ، آدم علیہ السلام کے اس حکم کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ نے پہلے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا۔ اب گویا اللہ رب العزت نے اس حبوط کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا، تو گویا آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید توبہ کے بعد وہ حکم دوبارہ نہ آئے، وہ حکم منسوخ ہو جائے۔ لیکن جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ سمجھا تو اللہ جل جلالہ نے دوبارہ حکم فرما دیا کہ نہیں، ٹھکانہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ زمین کی طرف ہی حبوط کرنا ہے، زمین کی طرف ہی تم نے اترنا ہے اور زمین کی طرف ہی جانا ہے۔ تو یہ 3 وجہ علماء کرام نے لکھی ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب یہاں اس کے بعد جمیعہ سے کیا مراد ہے؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جو دشمن تھے، شیطان یا مور، سانپ وغیرہ، وہ، اور اسی طرح سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ نبینا علیہ السلام، یہ ان سب کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جو ہے وہ اتار دیا۔ مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سراندیپ کے اندر، سری لنکا کے اندر جو ہے آپ اترے، اسی طرح سیدنا حوا جو ہے وہ جدہ کے اندر آپ اتری، اور اسی طرح سانپ کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پہلے جب شیطان کا اس نے ساتھ دیا تو اس سے پہلے یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کے باقاعدہ طور پر پاؤں تھے اور یہ پاؤں سے چلا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی اس قوت کو سلب کر لیا، اور اسی طرح پھر اس کو اللہ رب العزت نے اصفہان کے اندر جو ہے وہ اتارا۔ تو یہ دشمن جو ہے وہ سارے کے سارے، چاہے وہ دشمن تھے یا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ زمین کی طرف اترے۔ آیت کے اگلے حصے میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بہرحال آئے گی ضرور بضرور تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری جانب سے ضرور بضرور تمہاری طرف ہدایت آئے گی۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ اللہ رب العزت ضرور بضرور بھیجے گا تمہاری جانب جو ہے وہ ہدایت کو۔ ہدایت سے مراد بعض علماء نے یہ لکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنے اپنے وقتوں کے اندر تشریف لانا ہے، یعنی ہر نبی کا اپنے اپنے وقت کے اندر تشریف لانا ہے، کہ یہ اس سے مراد ہدایت ہے۔ تو اس صورت میں یہ خطاب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو نہیں، بلکہ آپ کی وساطت سے یہ خطاب آپ کے جو اولاد ہے اس کو ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بہرحال ضرور بضرور آئے گی میری جانب سے ہدایت، تو اس ہدایت سے مراد انبیاء کرام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز جو بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، ویسے الحمدللہ اللہ جل جلالہ کا جو سارا قرآن ہے وہ لا ریب ہے، اور اس کے اندر کمال ہی کمال ہے، اس کے اندر کسی جگہ بھی نقص، عیب اور کمی کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے ضرور بضرور تمہاری طرف ہدایت آئے گی۔ اب اللہ رب العزت نے اگلے حصے میں فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس وہ شخص جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ تو علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس ہدایت سے مراد انبیاء ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ وہ انبیاء جو میری جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے ایک اور عقیدہ جو ہماری زندگی کا لازمی، خاص اور جزو ہے، وہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت کے نزدیک، یعنی کہ انبیاء وہی مراد ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، جو انگریز کے بنائے ہوئے یا دوسرے تیسرے، وہ نبی نہ تو ہو سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت تک نبی علیہ السلام کی امت ان کو نبی مانے گی۔ یعنی وہ نبی جو اللہ رب العزت کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے، جن کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج سجا دیا، وہی در حقیقت قابل اتباع ہے اور قابل پیروی ہیں۔ اس سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کوئی بھی نبی کسی صورت میں بھی نہ بروزی طور پر، نہ ذلی طور پر، نہ رسول اللہ کا سایہ بن کر یا اس طرح حضور سے فیض یافتہ ہو کر، قطعاً کوئی بھی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ جن کو اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا، جن کے سر پر تاج اللہ رب العزت نے نبوت کر رکھ دیا، وہی نبی ہیں، اور انہی کی جو پیروی ہے وہی قابل اتباع ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ آخرت میں
اجر اور جو ہے وہ ثواب عطا کرنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالہ سے یہ آیت بھی آئی تو اس میں بھی گفتگو کر دی گئی ہے کہ آج کل بھی یہ ایک جو ہے وہ بڑا عجیب سلسلہ چل نکلا ہے، اور بڑا عجیب جو ہے وہ اس طرف ہم نکل چکے ہیں، اور ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر دوسری گلی میں نعوذ باللہ جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار بیٹھا ہوگا اور نبوت کے جو ہے وہ دعوے کرنے والا بیٹھا ہوگا، اور جب اس سے پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا کیا، تو آگے سے نعوذ باللہ اس کے گھر والے جھوٹ بول دیں گے، جی یہ ایسا تھا، یہ پاگل ہے، ذہنی طور پر معذور ہے، یہ ہے وہ ہے ساری۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ کبھی وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ایسے لوگ کبھی جو ہے وہ کسی بلند پوسٹ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اس کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ فلاں ہیں؟ تو فقط جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ ہی کوئی کرتے ہیں۔ تو اس کی بیس بنیاد یہی ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے اندر جو حقیقتاً محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو جو ہے وہ نکالنا مقصود ہے۔ اقبال کا بڑا خوبصورت پیغام تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یعنی اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو تم کبھی بھی زیر نہیں کر سکتے، مسلمان کبھی زیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے، تو اس وقت تک وہ زیر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ محبت ڈاؤن ہوگی تو خود بخود مسلمان بھی ڈاؤن ہو جائیں گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہماری جانوں کا عقیدہ ہے، یہ اس میں ہمارا جو ہے وہ سر تن من دھن جو ہے وہ قربان ہے۔ تو بات جو ہے وہ چلی تھی فمن تابع ہدایہ، پس وہ شخص جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، یعنی جو میرے انبیاء ہیں ان کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، پس نہیں ہے ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہاں پر بھی ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں وہ خوف بھی نہیں رکھیں گے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں تو مسلمانوں پر ہی آتی ہیں، سب سے زیادہ مسائل جو مسلمان آج کل بھی مسلمان معاشی حالات کا شکار ہیں، معاشی طور پر بڑے کمزور ہیں، تو سب سے زیادہ مصیبتیں تو مسلمانوں پر آتی ہیں جو اللہ رب العزت کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فمن تابع ہدایہ، پس وہ شخص جو پیروی کرے گا ہدایت کی تو اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا جواب علماء اور مفسرین دیگر نے یہ دیا ہے کہ فمن تبع ہدایہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر ان کو کوئی خوف جو ہے وہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان سے جو ہے وہ سب خوف سلب کر دے گا، سب خوف جو ہے وہ ان سے ختم کر دیے جائیں گے۔ کہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب خوف اکبر، فزع اکبر ہوگا قائم، تو اس دن ہر شخص غمگین ہوگا، لیکن جو رسول اللہ کی پیروی کرنے والے، جو انبیاء کی پیروی کرنے والے، انبیاء کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور فرشتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر متکلمین کا ایک مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو خوف والی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کو خوف لاحق ہوگا، پھر اللہ رب العزت جب جنت عطا فرما دیں گے تو اس کے بعد کی بات ہے کہ یہ خوف نہیں ہوگا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ مذہب جو ہے وہ ضعیف ہے، ان کی بھی اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن حقیقتاً یہی ہے کہ آخرت کا جو خوف ہوگا اللہ رب العزت ان کو نہیں عطا فرمائے گا کہ جو انبیاء کی پیروی کرنے والے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو اپنانے والے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا اور پچھلی آیت کا جو ہے وہ تعلق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذکر فرمایا
کہ جو میں ہدایت بھیجوں گا اور ہدایت بھیجنے کے بعد جو اس کی پیروی کرے گا وہی در حقیقت کامیاب ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو جن انعامات کا آخرت میں ذکر ہے وہ سب اس کو حاصل ہوں گے۔ تو اب اس سے اگلی آیت میں فرما دیا کہ جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، جو حق کے راستے کو نہیں چنے گا، جو درست سمت کی طرف نہیں جائے گا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے، گویا کہ یہ آیت کا مفہوم اس طرح بنے گا، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت سے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ رب العزت نے چاہے وہ آیات، نشانیاں بطور انبیاء کے بھیج دیں یا ان کے معجزات کے وہ نشانیاں بھیج دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو جو اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے ہیں، آیات سے مراد وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی لی جا سکتی ہیں، اور آیات سے مراد ہر وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس کی آیات بھی لی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی چیز ثابت ہوگی کہ جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے، جو ہدایت کا انکار کرتا ہے، یعنی گویا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، یا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو گویا وہ بھی اس میں شامل ہے کہ نہ ہی وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آگ میں ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارنا جو ہے وہ بھی ہدایت کے لیے ہی ہے، اور تاکہ وہ لوگوں کی طرف رہنمائی کرے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اب اس میں بھی ایک خاص پیغام ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جو میری پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور وہ غمگین نہیں ہوگا، یعنی گویا ہماری تخلیق سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ تو اب بھی کوئی جو ہے وہ عقل سے کورا اور اندھا شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت ہمیں نہیں دی، وہ ہمیں جہنم میں ہی نعوذ باللہ پھینکنا چاہتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی درست طریقے سے جو تفسیر ہے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عقائد ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔